پاکستان 0.8% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے گلوبلی، لیکن پھر بھی پاکستان ان ممالک میں سے جو سب سے زیادہ سفر ہو رہا ہے۔ پاک سے زمین بنانے کا بنیادی مقصد تھا ہمارا ایک تو پسماندہ علاقہ جنوب کا جس کی آواز نہیں سنی جاتی، اور بہاولپور خاص طور پاک سے زمین کرنٹلی کر رہی ہے، اس میں ڈفرینٹ ہے، فراہمی سلسال ہے، کلین واٹر، روم ضیاء ہے، نصف ایمان ہے، ابھی ریسنٹلی لانچ کیا گیا ہے اونلی وومن وجود زن۔ اگر اس میں سے 50% بھی آپ کہتے ہیں پلانٹیشن ہوتی ہے اینڈ دے سروائیو، 2 to 2.5 ڈگریز ٹیمپریچر لو ہوگا بہاولپور اور اس کے سب ایریا کا۔ پورے پاکستان میں صرف 2 ٹرانسجنڈر اسکول ہیں، ایک ملتان میں اور ایک بہاولپور میں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ فاؤنڈر ہیں پاک سرزمین، ان کا ایک ادارہ ہے اس کے، اور ان کے ساتھ کو فاؤنڈر بھی موجود ہیں عبداللہ تنصیر اور حیدر مصطفیٰ قریشی صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے جو ایک یونیک کام کیا اور پاکستان کا سر فخر سے اونچا کیا ہے وہ کام کیا ہے۔ انہوں نے انڈیا کا ایک ریکارڈ بریک کیا ہے اور 90,000 پلانٹس ڈونیٹ کر کے، پلانٹس کے جو سیمپل ہوتے ہیں وہ ڈونیٹ کر کے 24 گھنٹے میں پاکستان کا ریکارڈ ایک قائم کیا ہے، جو کہ انڈیا کا پہلے تھا، ان کے کوئی 76,821 لاسٹ ان کی فگر تھی، لیکن انہوں نے 90,000 24 آورز میں ڈونیٹ کر کے وہ ریکارڈ بریک کر دیا ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا کام کیسے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ادارہ ہے پاک سرزمین وہ کیا کیا کام کر رہا ہے اور کس طرح پاکستان کی ویلفیئر میں اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ السلام علیکم عبداللہ تنصیر صاحب اور حیدر قریشی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ ریکارڈ جو بریک کیا ہے، سب سے پہلے تو اس پہ سر آپ بتائیں کہ یہ آپ نے کس طرح آغاز کیا، کیا مائنڈ سیٹ میں پہلے تھا کہ انڈیا کا یہ ریکارڈ ہے اور ہم نے بریک کرنا ہے، یا آپ ویسے اپنے طور پہ ایک کام کر رہے تھے؟ جو اس کا ریکارڈ کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جس طرح ابھی ریسنٹلی فلڈ کرائسس آئے ہیں پاکستان کے اندر، لاہور فوگ کا شکار ہے، تو پاکستان 0.8% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے گلوبلی کلائمیٹ چینج کے کاربن ایمیشن کے اندر، لیکن پھر بھی پاکستان ان ممالک میں سے جو سب سے زیادہ سفر ہو رہا ہے۔ تو ہم دونوں نے مل کے، ہماری پوری ٹیم پاک سرزمین، یہی فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم پاکستان کو ایگزامپل سیٹر بنائیں 192 ممالک کے لیے کہ ہم کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کے لیے سب سے آگے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو پلانٹس بانٹیں گے، پلانٹس سے، کیونکہ کلائمیٹ چینج پہ ٹیکل کرنے کا سب سے زیادہ بہتر سلوشن ہے، تو یہ ہم نے کر کے، اور پھر ہم نے کہا کیوں نہ ایک عالمی ریکارڈ بھی قائم کر لیا جائے۔ تو یہ ہمارا بیسیکلی مقصد تھا کہ ہم کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کریں، تو اسی ساتھ ہم نے عالمی، تو وہ کرتے کرتے ساتھ انڈیا کو آپ نے ریکارڈ بریک کر دیا؟ جی ایسے ہی ہوا۔ اچھا سر، آپ کا جو ادارہ ہے پاک سرزمین، اس کو بناتے وقت کیا ویژن تھا؟ ظاہر ہے کوئی ایک پروجیکٹ تو آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، وہ کیا کیا تھی؟ پاک سے زمین بنانے کا بنیادی مقصد تھا ہمارا ایک تو پسماندہ علاقہ جنوب کا جس کی آواز نہیں سنی جاتی، اور بہاولپور خاص طور پہ جو ایک دور میں اپنی نوابیت کے لیے مشہور تھی۔ تو ہمارا مین جو مقصد تھا پاک سے زمین بنانے کا، وہ جو ایک سوشل ڈسپیرٹی گیپ ہے بٹوین 2 کلاسز میں ہم ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں، ایک تو اس کو، یہ سوشل ڈسپیرٹی گیپ کو ختم کرنا، اس کے بعد جو ہم بٹے ہوئے ہیں سیکس میں، مائنورٹیز میں، ان سب کو انڈر ون امبریلا کٹھے لے کر آنا اور یہ گیپ کو ختم کرنا۔ اچھا سر، یہ جو باتیں بھی آپ نے کی، اس کے لیے کیا پریکٹیکل سٹیپس آپ نے لیے 2-4؟ اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس ہمارے 2-4 جو مین رہے، بیسیکلی ہمارے 8 پروجیکٹس ہیں جو پاک سے زمین کرنٹلی کر رہی ہے، اس میں ڈفرینٹ ہے، فراہمی سلسال ہے، کلین واٹر، روم ضیاء ہے، نصف ایمان ہے، ابھی ریسنٹلی لانچ کیا گیا ہے اونلی وومن وجود زن۔ ریسنٹلی کوچڈ بائی مائی فاؤنڈر عبداللہ تنصیر اینڈ مائی چیف ایگزیکٹو حمزہ گوہر، ہم نے یہ ختم کرنے کے لیے پاکستان کی پہلی ٹرانسجنڈر ایمین ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے روٹس آئی وی ماڈل یونائٹڈ نیشنز پہ۔ اس کے بعد ہمارا ڈفرینٹ جو ہے وہ چلتے رہے، یہ مائنورٹیز۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک میگا پروجیکٹ تھا صادق دوست آل پاکستان ڈیبیٹنگ چیمپئن شپ، جس میں فار دا فرسٹ ٹائم آئی تھنک کہ سرکاری اسکول کے تمام جو وہاں پر تھے، دارالاطفال سرکاری اسکول، ان کے بچوں کو ہم نے برٹش پارلیمنٹری ڈیبیٹس میں پارٹیسپیٹ کرایا تھا۔ تو ایسے ہمارے کافی پروجیکٹس ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہم کرتے رہے ہیں، جس کی بنیاد ہماری یہی تھی کہ سوشل ڈسپیرٹی اب ختم کریں۔ سر 90,000، میں دوبارہ اس پہ واپس آتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے وہ ذہن میں میرے بھی پھنسا ہوا ہے، اور یقیناً جو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ 90,000 پودے آپ نے ڈونیٹ کس طرح کیے 24 گھنٹے کے اندر؟ جو ہمارے پاس فگر کاؤنٹ تھا سیپلنگس کا وہ تھا 1,25,000۔ اچھا، تو ہم نے اپنی ٹیمز ڈیوائڈ کی، 7 کلومیٹر کا ہم نے اپنا ریڈیس ڈیفائن کیا، جو پیرامیٹرز ہمارے پاس عالمی ریکارڈ کی طرف سے آئے تھے۔ اس کے اندر ہم نے جو اپنے اسٹیشنز بنائے، اسٹیشنز کے اندر ہماری ایک ایک ٹیم ہر اسٹیشن پہ ڈیوائڈ ہو گئی۔
اور ہر بندے کو انہوں نے پلانٹ دیا, ہر بندے کی الگ فوٹوگراف کھینچی اور ہر بندے کا ایک اسٹیشن پہ کتنے پلانٹس تھے؟ ایک اسٹیشن یہ ویری کرتے اسٹیشن ٹو اسٹیشن. جس طرح ہمارا ایک اسٹیشن تھا IUB جو اسلامی یونیورسٹی بھاگلپور ہے بغداد کیمپس, وہاں پہ بچہ ہے تقریباً 30,000 نے پلانٹس ریسیو کیے, تو ہمارے وہاں پہ 40,000 پلانٹس وہاں پہ پڑے تھے. اس کے علاوہ سرکاری اسکول کے اسٹیشنس تھے, اس میں سب اسٹالس ہم نے لگا دیے, تو ہر اسٹال کے اندر ہم نے 1500 2000 کر کے تاکہ تمام اسکولس کور ہو جائیں. تو اس طرح کر کے ہم نے ہر اسٹال کے اوپر ہمارا ایک فوٹوگرافر تھا, ہمارا ایک لاگ بک انٹری والا بندہ تھا جس نے 90,000 بندوں کا ڈیٹا انٹری کیا, ان کا نام لکھا اور ان کا جو ہے تصویر بھی ساتھ انہوں نے کیپچر کی اس نے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے اپنا ادارہ بنایا پاک سرزمین, آپ دونوں نے مل کے یقیناً بنایا, تو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ سر ایوری تھنگ ہیز اٹس اون چیلنجز. ہمارا جو علاقہ تھا ہمیں ان دا فرسٹ کافی ڈیفیکلٹیز ہوئیں, بینگ دا فرسٹ انڈر 18 آرگنائزیشن ان سدرن پنجاب. اس کے لیے ہمارے پاس فائنانس جنریشن میں وی ہیڈ پرابلمز گیدرنگ دا ٹیم, آر والنٹیئرز, پیپل ور ناٹ ریڈی فار سم تھنگ لائک دیٹ. تو ہمارے پاس ان چیزوں میں بڑے مشکلات آئیں. ہماری شروع میں ٹیم نہیں بن رہی تھی, ہمارے پاس والنٹیئرز نہیں, کیونکہ ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ فار دیئر اون سیلوز. ہمارے جو انڈر 18 تھا تو پیپل ور ناٹ ریڈی ٹو ڈو سم تھنگ فار کمیونٹی سروس اینڈ ورک لائک دیٹ, اینڈ مور اوور نو بڈی واز ولنگ ٹو پے اے ہیفٹی اماؤنٹ ٹو سم آرگنائزیشن ڈوئنگ سوشل ورک. تو ہماری فائنانس جنریشن, ہماری ٹیم گیدرنگ, ہمارے سوشل مسئلے, ہمارے آفیسز کے مسئلے, وی ہیڈ اے لاٹ آف پرابلم ان دا اسٹارٹ, بٹ الحمد للہ now it's been 2 years and we are going smooth. اچھا سر, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ اس وقت کرنٹلی ریسنٹ کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے اور کیا اس کا ویژن ہے؟ جو ابھی ہم کام کریں, ہم 8 پروجیکٹس پہ کام کریں. وہ طبی امداد ہے جو ہیلتھ کیئر پہ کام کرتا ہے, وجود ذہن ہے جو ٹوٹلی عورتوں کے طرح مینسٹر سائیکل وغیرہ اس طرح ہائیجین ان کے پہ کام کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈپارٹمنٹ محکمہ شجر کاری جس کے انڈر ہم نے سیپلنگ والا پروجیکٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈپارٹمنٹ اگر رومز ہے وہ کیئر فار آرفنس پہ کام کر رہا ہے. تو ہمارا ویژن جو ہے یہ ایکسپینڈڈ ویژن ہے. ہم ان 8 جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر ہمارا پورا ویژن جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایکسپینشن کے اوپر ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہماری ایک جس طرح ساؤتھ پنجاب میں ہم نے اسٹارٹ کیا بھاگلپور سے, اب ہم ملتان میں ہم نے ایک اپنا چیپٹر کھول لیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کرتے کرتے اس کو انٹائر پاکستان کے اندر ہمارا یہ ایم ہے کہ ہم اس کو لے کے جائیں انشاءاللہ. سر آپ نے جو یہ ریکارڈ بنایا ہے اور انڈیا کا ریکارڈ بریک کیا ہے, یہ سننے میں تو یقیناً بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کا اوور آل بینیفٹ ویسے کیا ہوا ہے؟ سر اس کا اوور آل بینیفٹ, ویو ڈونیٹڈ آلموسٹ 125,000 ویسٹ وغیرہ نکال کے, اینڈ آلموسٹ دا فگر از 117 to 118. اگر اس میں سے 50% بھی آپ کہتے ہیں پلانٹیشن ہوتی ہے اینڈ دے سروائیو, 2 to 2.5 ڈگریز ٹیمپریچر لو ہوگا بہاولپور اور اس کے سب ایریا کا. اس کے علاوہ لوگوں میں ہم نے ایک شعور پیدا کیا, ویو کریٹڈ این اویئرنیس امنگ دا پیپل دیٹ واٹ از دا امپورٹنس آف پلانٹیشن اینڈ ہاؤ اٹس گونا افیکٹ اس اینڈ چینج. سر فیوچر میں کوئی اسپیسیفک پلان ہے جس کو آپ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اور جو آپ کا بہت جسے کہہ لیں کہ وہ شدید آپ جس پہ کام کرنا چاہ رہے ہوں, وہ کیا ہے؟ ابھی ہمارا انیشلی تو یہی فیوچر کا ہمارا پلان لے کے جا رہے ہیں کہ ہم جو پاک زمین کو ہے ساؤتھ پنجاب سے لے کے اس کو فردر آگے ایکسپینڈ کریں. جو ہمارے پروجیکٹس ہیں, اس طرح ابھی ٹرانسجنڈر ڈیلیگیشن تھی, وہ صرف ہمارے بھاگلپور کے اندر ہی تھی. پورے پاکستان میں صرف 2 ٹرانسجنڈر اسکول ہیں, ایک ملتان میں اور ایک بھاگلپور میں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساؤتھ پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ انٹائر پاکستان کی طرف جائے. سر آپ دونوں ابھی اے لیول کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے او لیول کن سبجیکٹس کے ساتھ کیا تھا, اور آپ کے اس میں گریڈس بہت اچھے تھے, تو آپ کا پڑھائی میں اتنا زیادہ انٹرسٹ تھا, تو پھر آپ سوشل ورک کی طرف کیسے آ گئے؟ او لیولس کے اندر میرے 13 سبجیکٹس ہیں, میرے 8 A* 3 A's. ماشاء اللہ. اے لیولس کے اندر میرے 6 سبجیکٹس ہیں. ابھی میری کنگس کالج لنڈن سے آفر آ چکی ہے. تو یہ ہے کہ آپ صرف اکیڈیمکس رہ کے آپ کام نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو سروائیو ان دس ورلڈ, اور آپ کو بک اسمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اسٹریٹ اسمارٹ بھی ہونا پڑتا ہے. آپ کو اگر آپ کو لوگوں سے کمیونیکیشن نہیں ہے, آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے, اگر آپ لوگوں کا خیال نہیں کر سکتے, تو آپ کی تعلیم کا کیا فائدہ؟ سر آپ ابھی کیا پڑھ رہے ہیں اور آپ کا کیا پلان ہے آگے؟ میں کرنٹلی اے لیولس پرسیو کر رہا ہوں سال پبلک اسکول بہاولپور سے, اور اس کے بعد میں اپنا بیچلرس کرنے جا رہا ہوں اکنامکس اور ڈیٹا انالیسس میں. او لیولس میں میرے 11 سبجیکٹس تھے. میں نے آپٹ کیا ہوا تھا بوتھ فار سائنسز اینڈ کامرس گروپ, اور میرے ان ٹوٹل 6 A*, 1 A اور فردر 20. سر یہ دونوں آپ نے کس طرح مینیج کیا؟ عام طور پہ تو مطلب وہ ایک میں ہی جو ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میرا فرسٹلی انٹرسٹ ٹورڈز سائنسز تھا, بٹ ٹائم کے ساتھ اٹ ڈیولپڈ. تو اس کے بعد ٹائم مل جاتا تھا, لیکچرز مینیج ہو جاتے تھے اسکول میں؟ مشکل تھے لیکن ہو جاتے تھے. اوور ٹائم کرنا پڑتا تھا, خود سیلف اسٹڈی کرنی پڑتی تھی, بٹ ہاؤ ایور اٹ مینیجڈ. تو سب سے زیادہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟
میرا ٹل ناؤ جیسے میں نے اپنا بیچلرس پرسیو کرنے کا سوچا اکنامکس, اٹس ویری ریئلسٹک اینڈ اٹس ویری کنیکٹڈ ٹو دا ورلڈ, دا ریئل ورلڈ. اچھا سر, آپ کا یہ جو ادارہ ہے اس میں ٹیم کا کیا رول ہے, ٹیم کی کیا پارٹیسپیشن ہے, اور آپ اس پہ بڑا ایمفسائز کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ اپنی ٹیم کی وجہ سے ہیں, تو میں چاہوں گا آپ بتائیں ان کے لوگوں کے بارے میں کس طرح سے کام کریں. میں بات کرنا چاہوں گا, کوئی بھی ادارہ ہو اپنی ٹیم کے بغیر تو امپاسبل ہے سوچ لانا یا کھڑا کرنا. تو ہم شکر گزار ہیں اپنی ٹیم کا. ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں حسین خان لانگا, اس کے بعد ہمارے ایک اور فیلو ہیں آئی ٹی کے ڈائریکٹر ہیں عبداللہ عامر, آمنہ شاہد, نور زارا اور احمد محمود, احمد ملک, حمزہ گوہر. یہ سب وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج یہ ادارہ جو ہے کھڑا ہو رہا ہے اور یہ ہم ورلڈ ریکارڈز کو توڑنے کے قابل رہے ہیں. صحیح. اچھا سر, اس میں کیا آپ کے ادارے میں کوئی جو دوسرے فیلینتھروپسٹ ہیں کیا وہ بھی مدد کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, یا آپ خود ہی اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں سر, دس از اے ویری گڈ کویشچن. وی آر سیلف سسٹینڈ اینڈ سیلف سروائیونگ. ہم پاک سے زمین جو ہے وہ کسی ایسی میجر بیک اپ سپورٹ جس کو آپ کے اس کے پاس نہیں ہے. آل دو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے والد کا جنہوں نے ہر لمحہ میرا ساتھ دیا, اپنی والدہ کی دعاؤں کا, اور اسی کے سہارے ہم خود. سر آپ کا ماڈل کیا ہے, مطلب کس ماڈل پہ آپ بیسیکلی کام کر رہے ہیں, سسٹینیبلٹی ماڈل جسے کہتے ہیں؟ ہم سسٹینیبلٹی ماڈل, ہم اس کو ایک جیسے کہ ابھی بتایا, ہم اس کو ایک لانگ ٹرم لے کر جانا چاہتے ہیں. لیٹس سے کہ مثال ہے, یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے یہ جو ادارہ ہے. کل کو جیسے عبداللہ بھائی نے آپ کو بتایا ہی از گوئنگ ٹو کنگس کالج, سو پیچھے اپنا ہمارے آرگنائزیشن کی جو ٹیم ہے, وی ہیو آلموسٹ 96 والنٹیئرز ان اٹ, تو وہ اپنا سرجنہ اپنا لیڈر خود چنیں گے اینڈ دے ول رن پاک سے زمین بائی دیم سیلوز. صحیح. تو یہ ایک لمبا سسٹینیبل ہے, اور پروجیکٹس آتے جائیں گے, ویژن بڑھتے جائیں گے, پروجیکٹس ایڈ ہوتے جائیں گے, انشاءاللہ ویل کیپ سروائیونگ اینڈ تھرائیونگ. تو ابھی سر فائنینس کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے اس ادارے کا؟ ابھی ہم لوگ جو کراؤڈ فنڈنگ ہے اپنی ٹیم کی, ہماری 95 ممبرس کی ٹیم ہے, وہی کچھ نہ کچھ مل کے ہم فنڈ جنریٹ کرتے ہیں, فائنانس جنریٹ کرتے ہیں. اچھا سر, قاسم علی شاہ صاحب کے آپ نے لیکچر سنے, میں ان کی فاؤنڈیشن کے کام سے آپ واقف ہیں, ان کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کو تو ہم دونوں شکر گزار ہیں, ہماری پوری ٹیم شکر گزار ہے کہ وہ ہماری یوتھ کو موقع دیتی ہے کہ ان کے پلیٹ فارم پہ آ کے وہ بولیں اور وہ ایک ریکگنیشن حاصل کریں. ایون ہم لوگ بھی, ہم نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا. ہم شکر گزار قاسم علی شاہ صاحب کے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم دیا کہ ہم آ کے پاکستان کو بتا سکیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے. تھینک یو سو مچ عبداللہ تنصیر صاحب اور حیدر مصطفیٰ قریشی صاحب, آپ دونوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. مجھے امید ہے کہ آپ آگے بھی اس طرح اچھے کام کرتے رہیں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.